وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ آل عمران درس نمبر 292، آیت نمبر 105 سے 107 تک. آج کا موضوع کیا روز قیامت ہمارے چہرے سفید ہوں گے. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. اور سب مل کر خدا کی ہدایت کی رسی کو مضبوط پکڑے رہنا اور متفرق نہ ہونا. اور خدا کی اس مہربانی کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے. اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے تو خدا نے تم کو اس سے بچا لیا. اس طرح خدا تم کو اپنی آیتیں کھول کھول کر سناتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور اچھے کام کرنے کا حکم دے اور برے کاموں سے منع کرے. یہی لوگ ہیں جو نجات پانے والے ہیں. سامعین اکرام، سورہ آل عمران آیت نمبر 105. لفظی ترجمہ: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا. اور تم نہ ہو جانا مانند ان لوگوں کی جو متفرق ہو گئے، واختلفوا اور باہم اختلاف کرنے لگے، من بعد ما جاءہم البینات، بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح حکم آ گئے. اولئک لہم عذاب عظیم، ان کے لیے بڑا عذاب ہے. سامعین اکرام، گزشتہ مضمون سے آج کا مضمون پیوستہ ہے. گزشتہ آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کہا تھا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. آج بھی تفرقے کی بات، یعنی تفرقے کی بات ہو رہی ہے.
کہ ولا تکونوا کالذین تفرقوا، تفرقہ بازی جو ہے ایک لعنت ہے، اور لعنت کا مطلب آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے وہ لوگ. اور یہ آیت بھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی تھی کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، جنہوں نے تفرقہ ڈال دیا اپنے دین میں اور پارٹی ہو گئے، آپ ان میں سے کسی میں بھی سی نہیں ہے. تفرقہ بازی جو ہے یعنی امت میں انتشار. دیکھیں ایک اختلاف ہوتا ہے، ایک انتشار ہوتا ہے. اختلاف امت کا اختلاف ہو سکتا ہے، اور اختلاف اگر نیت صاف ہو تو آپ کا اختلاف ہو تو اس میں آپ باہم بیٹھ کے ایک فیصلے پر پہنچ جائیں. اور یہ طریقہ چلا رہا ہے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے ظاہری طور پہ تو آپ کو معلوم ہے ثقیفہ بن سعدہ میں ایک میٹنگ شروع ہو گئی امیر المؤمنین بنانے کے لیے کہ امیر کون ہوگا. پھر جب اس میں اختلاف بھی ہو گیا، انصار کی جدا رائے تھی اور یعنی رائے میں اختلاف ہو گیا. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، اور چند الفاظ کہے اس وقت میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن یہ ہے کہ پھر اتفاق ہو گیا، اختلاف اتفاق میں بدل گیا. اور یہ ایک طریقہ چلا آ رہا ہے سامعین اکرام. اختلاف جو ہے بہرحال رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اگر امت مخلص ہو تو پھر اتفاق میں وہ بدل جاتا ہے. کیونکہ اصل چیز جو ہے وہ جھکنا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ اس کا سر اللہ کے حکم کے سامنے جھکا ہوا ہوتا ہے. اختلاف پیدا ہو سکتا ہے، اس کے امکانات ہیں. دیکھیں رائے، عقل، طباعی کا فرق ہوتا ہے تو اس میں اختلاف کی گنجائش ہوتی ہے. لیکن وہی اختلاف جب یعنی دوسرے کے سامنے پیش کیا جائے اور اس پہ تھوڑی سی بحث و تمہیز کر لی جائے تو اتفاق ہو جاتا ہے، امت کا اتفاق ہو جاتا ہے. اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہم یہ مومن جو ہیں وہ ایک جسد کی مانند ہے. وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَا سِوَاهُ، ایک ہاتھ. تو بہرحال زیادہ میں آپ کو یعنی یہ تفصیل تو آپ کو معلوم ہے کہ آج امت میں انتشار ہے اور تفرقہ ہے. تفرقہ مطلب یہ ہے کہ لوگ بات چیت کے لیے تیار نہیں ہیں. دیکھیں آپ کا اگر اختلاف ہے تو آپ بات چیت کر لیں، ڈائلاگ کر لیں، اور اپنا اگر سر اللہ کے سامنے جھکا ہو تو پھر جو ہے اختلاف جو ہے اتفاق میں بدل جانا ضروری ہے. بہرحال آج ایسی کیفیت نہیں ہے. ہمیں یوں لگتا ہے کہ جن دھڑوں نے اپنے اپنے گروپ بنا لیے دین میں، یہ لگتا یوں ہے کہ یہ قائم رہیں گے، اور اس میں اتفاق کی کوئی صورت نظر نہیں آتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں روکا ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا. دیکھیں بنی اسرائیل میں بھی تفرقے پیدا ہو گئے تھے، اور 72 فرقوں میں وہ قوم بٹ گئی تھی. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو لوگ امت میں انتشار اور تفرقہ بازی ڈالتے ہیں ان کے لیے عذاب عظیم کی اللہ تعالیٰ نے خبر سنائی ہے. اولئک لہم عذاب عظیم. اس آیت نمبر 105 میں ایک مضمون یہ بھی ہے کہ اختلاف، انتشار ہمیشہ علماء ڈالتے ہیں. جو عالم ہیں وہ انتشار ڈالتے ہیں، جو جانتے ہیں. وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ. اور یہ قرآن میں بیان ہو رہا ہے، یعنی وَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ. علم ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ انہوں نے اختلاف اس وقت کیا جن ان کے پاس علم آ گیا، پیغمبر آئے، اس کی تعلیم آئی، پھر انہوں نے اختلاف کر لیا. بہرحال یہ ایک ہماری تاریخ ہے
جو کہ کوئی اچھی تاریخ نہیں ہے، تو لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب علیم کی خوشخبری سنائی ہے۔ جو لوگ امت میں انتشار، اختلاف ڈالتے ہیں اور یعنی الگ اپنا ایک فرقہ بنا لیتے ہیں، تو فرقے بنانے کی تو گنجائش ہے نہیں نا، بہرحال اس پہ آپ نے سوچنا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے، چلے ترجمہ میں کر دیتا ہوں، یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، اس دن جو ہے سفید ہوں گے بعض چہرے اور سیاہ ہوں گے بعض چہرے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ، پس جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم، تو ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے کفر کیا بعد اپنے ایمان کے، فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، تو چکھو عذاب بسبب اس انکار کے جو تم کرتے تھے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، جن کے چہرے سفید ہوں گے، ففی رحمت اللہ، تو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں جو ہم پڑھتے ہیں آپ پر ٹھیک ٹھیک۔ وما اللہ یرید ظلما للعالمین، اور اللہ تعالیٰ جہان والوں پر کوئی ظلم نہیں کرتا۔ وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ وإلی اللہ ترجع الامور، اور تمام کام اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ توجہ طلب آیات ہیں، اور جس طرح کے یعنی دنیا میں لوگ دو گروہ میں بٹے ہوئے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے بعض لوگ دنیا کے طلبگار ہیں اور بعض آخرت کے طلبگار ہیں۔ تو اس طریقے سے سامعین کرام، یعنی آخرت میں جو ہے مجرم اور مسلم، یہ دو گروہ ہو جائیں گے، اور اس میں یہاں تو مجرم اور مسلم ملے ہوئے ہیں، کو یعنی پتہ نہیں چلتا، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ ان ربک هو اعلم بمن هو ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین، یہاں تو مکس اپ ہے نا، بظاہر ایک آدمی مسلم نظر آ رہا ہوگا، اندر سے دل سے وہ مجرم ہوگا، یہ ایک الگ بات ہے، ایک الگ بحث ہے، اس میں ہم نہیں پڑھتے۔ یہاں قیامت کے دن کا حال ہو رہا ہے کہ وہاں لوگ دو گروہوں میں بٹے ہوئے ہوں گے۔ یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، بعض چہرے جو ہیں سفید ہوں گے، نورانی ہوں گے، بعض چہرے گردآلود ہوں گے، سیاہ ہوں گے۔ اب فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، اب یہ یہاں پہ میں ایک نقطہ آپ کو پہلے سے بتا دوں کہ یہ مضمون جو ہے ہمارے لیے ہے، کہ جو دعوی ایمان کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ہے یہ مضمون۔ اور یہ سارا مضمون جو ہے آپ نے دیکھا کہ اہل کتاب جو کہ پرانے مسلمان تھے، اور اب ہمارے لیے خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون بیان ہو رہا ہے، تو یہ ہمارے لیے ہے، ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود ناشکری کی روش اختیار کر لیتے ہیں۔ اکفرتم، یہ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، اب اس میں دیکھیں وجہ بیان ہو رہی ہے، اکفرتم بعد ایمانکم، بس یعنی چہرے کالے ہونے کی وجہ یہاں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ کیا تم نے ناشکری کی روش اختیار کر لی بعد دعوی ایمان کے۔ اب آپ دیکھ لیں، اپنے آپ کو دیکھ لیں نا، دیکھیں ہمیں اپنے اوپر یہ آیات فٹ کرنی ہے، اما لکا و اما علیکا، یا یہ ہمارے حق میں ہیں یا ہمارے خلاف ہیں، یا ہم اس کے مصداق ہیں یا نہیں ہیں، دونوں یعنی صورتیں ہو سکتی ہیں نا۔ اب دیکھیں ہم یعنی آج کا مسلمان جو ہے وہ ناشکری کے راستے پر چل پڑا ہے، زندگی کو ضائع کرنے پر تلا ہوا ہے، اس کا رخ دنیا کی طرف ہے، اس کا ایمان باللہ نہیں ہے، زبانی طور پر یہ دعوی ایمان تو کرتا ہے
لیکن اس نے ناشکری کا راستہ یا روش اپنا لی ہے۔ کافروں کی روش ہے، مشرکانہ روش ہے۔ یہ بہت میں صحیح طریقے سے آپ کو کہہ رہا ہوں، کوئی مذاق اس میں میرا شامل نہیں ہے یا مبالغہ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں اصل میں ہوتی ہے روش، ایک مشرکانہ روش ہوتی ہے، ایک مومنانہ روش ہوتی ہے۔ اگر آپ کا ایمان باللہ ہے، اللہ ہی آپ کی منزل ہے اور آخرت کو آپ ترجیح دیتے ہیں دنیا کی زندگی پر، تو آپ کی یہ روش مومنانہ ہے۔ لیکن اگر آپ نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دے دی ہے اور اگر آپ کا رخ دنیا کی طرف ہے، آپ کی تمام سعی و کوشش دنیا کے لیے ہے، تو آپ کی یہ روش جو ہے یہ منافقانہ ہے، یہ مشرکانہ ہے، یہ کافرانہ ہے۔ دیکھیں خواہ یہ آپ میں سے کوئی شاید یہ کہے کہ ایک طرف تو تم امت میں اتفاق کی بات کرتے ہو، دوسری طرف اس پر فتوے لگاتے ہو سکتا ہے کوئی ایسا کہے، تو بات یہ نہیں ہے۔ یہ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کا میں کلام بیان کر رہا ہوں، اکفرتم بعد ایمانکم، اس کا لفظی مطلب کیا ہے کہ کیا تم نے کفر کیا ایمان کے بعد، یعنی ایمان لے آئے اس کے بعد کافرانہ روش اختیار کر لی۔ دیکھیں مسلمان، ہم جو مسلمان ہیں، کبھی بھی زبان سے کوئی بھی نہیں کہے گا کہ میں ہندو ہوں یا میں یہودی ہوں یا میں سکھ ہوں یا میں عیسائی ہوں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اصل تو روش ہوتی ہے، آپ زبان سے جو بھی کہیں، زبان سے اگر کسی کی آپ تعریف کریں اور پھر آخر میں اس کے منہ پہ تھوک دیں تو یہ کیا تعریف ہوئی؟ عملی طور پہ آپ اس کے منہ پہ تھوک دیں یا اس کے منہ پہ تھپڑ رسید کر دیں، معاذ اللہ، ایسی میں مثال دے رہا ہوں، اتنی مناسب تو نہیں ہے، لیکن میں ویسے آپ کو بات کہہ رہا ہوں کہ آپ زبان سے اس کے تعریف میں قلابے میں لا دیں اور پھر جو ہے اس کی برائیاں بیان کرنے لگیں یا اس کی عملی طور پہ اس کی طرف پیٹ پھیر لیں۔ قرآن کو تو ہم چومتے ہیں لیکن عملی طور پہ ہم نے اس کی طرف پیٹ کی ہوئی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کے ہم ان پہ درود بھیجتے ہیں لیکن عملی طور پہ ان کی جو اسوہ حسنہ ہے اس کے ہم خلاف زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ بھی تو آپ دیکھیں نا، یہ دیکھیں سیدھی سادی بات ہے، اس میں تو کوئی تفریقہ بازی والی میں تو بات نہیں کر رہا، یہ تو ہماری روش ہے اور یہ تو ان آیات میں ہم سوچ رہے ہیں۔ اور لفظی ترجمہ ہے اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ اب یہ دیکھیں تکفرون، اکفرتم، یہ مومنوں کے لیے یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے۔ کیا تم نے کفر کیا بعد ایمان کے، سو اب چکھو عذاب بسبب اس کفر کے جو تم کرتے تھے۔ یہ تو لفظی معنی ہو گیا۔ اب کافرانہ روش تو میں نے آپ کو کہا ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اپنے آپ کو کافر کہے، زبان سے کہے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے، لیکن عمل کو آپ دیکھیں تو وہ تو وہی ان کے ہمارے اعمال میں اور کافروں کی سوچ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ بھی یہی کہتے تھے ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، بس یہی زندگی ہے، زندہ ہو رہے ہیں، مردہ مر رہے ہیں، جی رہے ہیں، مر رہے ہیں، اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، یہی زندگی ہے ہمارا۔ آپ دیکھ لیں، یعنی دیکھیں آپ پورے سوچ بچار سے کام لیں نا کہ ہماری روش کیا ہے۔ ہمارا سارا ماننا جو ہے، ہمارا ماننا یہ ہے کہ دنیا کی کامیابی اصل کامیابی ہے اور دنیا کا نقصان اصل نقصان ہے۔ ایسی بات تو نہیں ہے۔ اصل نقصان، اصل فائدہ آخرت کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پہ فرمایا ہے وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اس دن جو جنت میں داخل کر دیا گیا اور دوزخ سے بچا لیا گیا، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اکفرتم بعد ایمانکم، تو دیکھیں اس پہ ذرا سوچیں آپ
ضروری تو نہیں ہے کہ بس میں جلدی جلدی آپ کو ترجمہ اور تھوڑی تفسیر بیان کر کے آگے بڑھوں. پہلے تو آپ یہ سوچیں، خود اندازہ لگائیں کہ آپ کا چہرہ روز قیامت سفید ہوگا یا سیاہ ہوگا. آپ پھر اپنے کردار کو دیکھ لیں کہ آپ کا کردار مومنانہ ہے یا منافقانہ ہے. آپ زبان سے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ تلاوت بھی کرتے ہوں، ہو سکتا ہے 5 وقت کے آپ نمازی بھی ہوں، زکوٰۃ خیرات یہ سب کرتے ہوں، روزے رکھتے ہوں، حج پہ جاتے ہوں، کلمہ تو پڑھ ہی رہے ہیں آپ. لیکن اس کے باوجود اگر آپ کا رخ دنیا کی طرف ہے اور دنیاوی کامیابی کو آپ نے اصل جان لیا ہے اور آپ زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں، تو یہ روش، یہ سلوک ناشکری کا ہے. آپ ناشکرے ہیں. زندگی کو ضائع کرنے پر آپ تلے ہوئے ہیں. اگر آپ کی ساری کوششوں کا جو نقطہ ہے وہ دنیا کی کامیابی ہے تو آپ ایک بہت بڑے دھوکے میں مبتلا ہیں. اگرچہ آپ نماز روزے کی پابندی کر رہے ہیں، لیکن اس نماز روزے کا نہ دنیا میں آپ کو کوئی فائدہ ملے گا، نہ آخرت میں آپ کو کوئی اس کا نتیجہ ملے گا. جو بظاہر نیک اعمال ہوں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ میں ضبط کر لوں گا، وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا. تو بہرحال ان آیات پہ آپ کو غور کرنا ہوگا. تو میں آپ کو صرف یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ اندازہ آپ خود آج لگا سکتے ہیں کہ میرا چہرہ جو ہے اس دن میں کن لوگوں کے ٹولی میں شامل ہوں گا. اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ اس دن جو ہے جو سیاہ چہرے، یہ مکس اپ نہیں ہوگا. وہ لوگ الگ ہوں گے جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، اور وہ لوگ الگ ہوں گے جن کے چہرے وائٹ ہوں گے، سفید ہوں گے. فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، اللہ تعالیٰ فرمائے میں ان میں امتیاز کر دوں گا. یہاں تو یعنی مکس اپ ہے، لیکن وہاں جو ہے سفید چہروں والے جو ہے وہ ایک الگ ٹولی ہوگی اور سیاہ چہروں والی الگ ٹولی ہوگی. تو ہم دونوں میں سے ایک ٹولی میں تو ضرور ہوں گے. اصل میں ان باتوں پہ ہم سوچتے اس لیے نہیں ہیں کہ یوم قیامت پر تو ہمارا کوئی یقینی نہیں ہے، لہٰذا نہ ان پر ہم سوچتے ہیں نہ اس کے لیے تیاری کرتے ہیں. لیکن ہر آدمی یا تو اپنا منہ کالا کر رہا ہے دنیا میں اپنے اعمال کی وجہ سے، یا سفید ہو رہا ہے اس کا چہرہ. اللہ، تو آپ کو دیکھنا ہوگا کہ میرے کاموں سے میرا چہرہ کالا ہو رہا ہے کہ سفید ہو رہا ہے. ہمارا اس وقت عوام کا من حیث القوم یا افراد، ہم اپنے چہرے کالے کرنے میں لگے ہوئے. منہ کالا کہتے ہیں نا، منہ کالا. جب کسی کو سزا دینی ہوتی تھی تو منہ کالا کر دیا جاتا تھا، اس کا منہ پہ کالک مل لی جائے. اس وقت ہم کالک مل رہے ہیں اپنے منہ پہ. کالک کیا کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے یا اللہ کی ناراضگی کو مول لے کے ہم زندگی گزار رہے ہیں اور زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں. اور اگر میں تھوڑی سی یہ بات جو ہے مزید وضاحت کر دوں کہ ہم من حیث القوم اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کی مرضی کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں، اور من حیث القوم ہمارا رخ اللہ کی طرف نہیں ہے، نہ ہم کرنا چاہتے ہیں. ہمارا رخ ظاہر کی طرف ہے اور ظاہر کے لیے ہی ہم جینا چاہتے ہیں. یہ گھر گھر کی کہانی ہے سامنے کرام، آپ کو میں بتاتا رہتا ہوں. بہرحال یہ آپ کا فیصلہ ہے کہ آپ کن لوگوں کے گروہوں میں اپنا حشر چاہتے ہیں. وہ محشر جس پر آپ کا یقین نہیں ہے، لیکن ایک دن ایسا ہوگا کہ یوم تبید وجوہ وتسود وجوہ. اور یہ اگر آپ آیت کا اس کا دیکھیں نا تو یہ تذکرہ چلا آ رہا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. جو لوگ دین میں تفرقہ ڈھونڈتے ہیں اور دین آپس میں پھوٹ ڈالتے ہیں اور علم ہونے کے باوجود اختلاف کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے چہرے جو ہیں روز قیامت سیاہ ہوں گے اور ان کے لیے عذاب عظیم کی وعید اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے. اگر آپ تھوڑا سا غور کریں ان آیات کے ظاہری اس پہ
تو اولئک لہم عذاب عظیم پہ آیت تو ختم ہے لیکن اس پہ لا ہے. لا کا مطلب یہ ہے کہ مضمون ابھی پورا نہیں ہوا، مضمون جاری ہے. ایک فقرہ ابھی یعنی ایک مضمون ابھی جاری ہے، فقرے کا اختتام تو ہو گیا لیکن مضمون جاری ہے. ان لوگوں کے چہرے جو ہیں وہ سیاہ ہوں گے جو امت میں اختلاف انتشار کے پیچھے دوڑتے ہیں. تو بہرحال یہ تو یعنی ایسے لوگ ہیں، لیکن یہ بات عام بھی ہے، وہ میں نے آپ کو کر دی. یہ تو یعنی جو تفرقہ بازی کے قائل ہیں اور اپنی 1.5 انچ کی مسجد الگ بنائی ہوئی ہے اور امت اللہ کی رسی کو انہوں نے مضبوطی سے نہیں تھاما ہے اور اپنی مرضی کر رہے ہیں دین میں، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے. باقی ہم لوگ عوام جو کہ ہم تو عالم نہیں ہیں نا، لیکن اگر ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں تو ہمارے چہرے بھی کالے ہوں گے. یہ بات میں آپ کو وضاحت سے کہہ دوں. تو فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، جن لوگوں کے چہرے کالے ہوں گے ان سے کہا جائے گا کہ کیا تم نے ایمان کے دعوے کے بعد ناشکری کی روش اختیار کر لی؟ فَذُوقُوا الْعَذَابَ، اب عذاب چکو، بما کنتم تکفرون، جو تم کفر کرتے تھے، ناشکری کرتے تھے. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے، ففی رحمت اللہ، تو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے. دیکھیں آپ کو میں ایک بات عرض کروں، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی لعنت یہ ہم خود دنیا میں کما رہے ہیں. آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے. آخرت یہاں کا عکس ہے، دنیا کا یعنی یوم جزا ہے، یا آپ کہہ رہے ہیں جیسے کو تیسا، ٹٹ فار ٹیٹ آپ کہتے ہیں نا انگلش میں، جو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. تو اب یہ ہے نا کہ وہاں تو کٹائی کا دن ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے یہ آپ یہاں سے لے کے گئے تھے. یہاں مومن جو ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، قرآن کی آیت ہے نا، اللہ کی رحمت جو نیکوکار لوگ ہیں اللہ کی رحمت ان کے قریب ہوتی ہے. فَهُمْ فِي رحمت اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے تلے ہوں گے دنیا میں. آخرت میں تو صرف یہ ہے کہ اس کا رزلٹ سامنے آ جائے گا. یہاں تو وہ یعنی سارے چہرے، نہ کوئی سفید ہے نہ سیاہ ہے. وہاں جو ہے پھر وہ جو یہاں آپ نے کمایا ہوگا وہ آپ کے چہرے سے ظاہر ہوگا. ترحقہم غبرہ، تو پھر وہاں پتہ چلے گا، وہاں مطلب سامنے آ جائے گا، حقیقت منکشف ہو جائے گی، پردے ہٹا دیے جائیں گے اور آپ کو سچ اور جھوٹ کا پتہ چل جائے گا. لیکن اس دن آپ افسوس کریں گے، اپنی انگلیاں کاٹ کاٹ کھائیں گے، کاش کہ میں ایسا نہ کرتا، اور اللہ سے کہیں گے بھی کہ ہمیں واپس بھیج دے آپ دنیا میں، تاکہ ہم وہ عمل کریں جو ہم نے نہیں کیا. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا. ففی رحمت اللہ، جن کے چہرے وائٹ ہوں گے، سفید ہوں گے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہوں گے. ہم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. واما الذین ابیضت وجوہہم ففی رحمت اللہ ہم فیہا خالدون.
ترجمہ سنا دیں. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، تم نہ ہو جانا ان لوگوں کی مانند جنہوں نے پھوٹ ڈالی، انتشار پیدا کیا. واختلفوا، اور باہم اختلاف کرنے لگے. من بعد ما جاءہم البینات، اس کے بعد ان کے پاس واضح حکم آ گئے. وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن بعض چہرے جو ہیں سفید ہوں گے. وتسود وجوہ، اور سیاہ ہوں گے بعض چہرے. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، پس جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے. اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم نے کفر کیا بعد اپنے ایمان کے. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو اب چکھو عذاب بسبب اپنے انکار کے. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے. ففی رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے. ہم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو متفرق ہو گئے اور احکام بین آنے کے بعد ایک دوسرے سے خلاف اختلاف کرنے لگے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن بڑا عذاب ہوگا. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فأما الذین اسودت وجوہهم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. جس دن بہت سے منہ سفید ہوں گے اور بہت سے سیاہ، تو جن لوگوں کے منہ سیاہ ہوں گے ان سے خدا فرمائے گا کیا تم ایمان لا کر کافر ہو گئے تھے؟ سو اب اس کفر کے بدلے عذاب کے مزے چکھو. وَأَمَّا الَّذِينَ بَيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اور جن لوگوں کے منہ سفید ہوں گے وہ خدا کی رحمت کے باغوں میں ہوں گے اور ان میں ہمیشہ رہیں گے. سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.